محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے، جس کی 27 شب یعنی شب معراج، جس مقدس رات کو ہم نے رخصت کر چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کر کے آپ پر اپنے انعامات و اکرامات عطا کر کے اپنی رحمت والی چادر کو آپ لوگوں پر تناور کر کے احسان فرمایا ہے. یقیناً اللہ پاک کی جتنی نعمتوں کا شکر بجا لائے تب بھی کم ہے. تبھی تو قرآن مقدس میں سورہ ضحیٰ کی آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ان آیات کو جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، ایک آیت مبارکہ قرآن کی لے لے، یقین جانیے کہ ساری زندگی بھی اس ایک آیت مبارکہ کے صحیح معنی، مطلب اس کے صحیح ٹرانسلیشن کو اگر جاننے کے لیے بیٹھ جائیں، ساری زندگیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، ساری زندگیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، مگر پھر بھی ایک آیت مبارکہ کو صحیح انداز میں ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ نہ کہنا کہ کیا مفسرین نے کام نہیں کیا. مفسرین نے کام کیا ہے، جتنا کام مفسرین نے کیا ہے. آج کا دور اگر ہم دیکھیں، آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اتنا بڑا کام ہونے کے باوجود بھی قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا انٹروڈکشن، پھر اس آیت کے نزول ہونے کا مقصد کیا ہے، اس آیت کے نازل ہونے میں
اللہ کا کون سا راز پوشیدہ ہے، ان آیات میں اللہ پاک ہمیں کن کن چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے، اللہ پاک ان آیات کے ذریعے ہم پر کس طرح مہربانیاں کر رہا ہے، یہ سب بتانے کے باوجود بھی ہم اور ہمارا معاشرہ ابھی تک قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی پر طنز مقصد نہیں ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، اگر حق کہوں، سچ بات کہوں، کسی کو کوئی طنز نہیں ہے، نہ کسی بیٹے کو باپ کے کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بیٹی کو ماں کے کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی شادی شدہ عورت کو شوہر کے کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو استاد یا لیکچر یا پروفیسر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لیں، ہم میں کتنے ایسے ہیں جو ابھی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ سوچ، ہماری عمریں اتنی ہو چکی ہیں، قرآن ہمارے پاس آیا کس غرض سے؟ ارے کم سے کم جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم کا حاصل کرنا۔ میں احادیث کے عربی عنوان کو، قرآن کی آیات کو رکھ کر سامنے صرف اردو میں کہتا ہوں تاکہ وقت بھی سمجھ جائے اور بات بھی مکمل ہو سکے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، مست ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بنے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان مفتی بنے، ہر مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والا شریعت کا رہبر بنے، طریقت کا امام بنے، حقیقت کا آگاہ بنے، معرفت دستگاہ بنے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر مسلمان پر اتنا ضرور ہے کہ کم سے کم وہ روزمرہ کی زندگی میں جو اعمال ہمیں کرنا ہے، جس کی وجہ سے چیدہ طور پر رائی دانے کے برابر صحیح رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے تو بتایا جاتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگو تم رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ رب کی نعمتیں کیسے بیان ہوں گی؟ چرچا کرنے سے مراد میں نے بارہا کہا کہ بیان باجا لے کر نکلنا، آتش بازی کرنا، نعرے بازی کرنا، کسی کے ایمان پر کچھ کہہ دینا، کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دینا، کسی کے بہکاوے میں آ کر، چاہے وہ اشعار ہو، نثر ہو، نظم ہو، کسی انداز میں کسی کی ایمان پر کام کرنا نہیں ہے، بلکہ اے ایمان والو، رب کی نعمتوں کا چرچا اس وقت ہوگا جب بندہ مومن سجدے پر سجدہ کرتا رہے گا، سجدے پر سجدہ کرتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت جب وضو کرے گی، اب دیکھیے رب کی نعمتیں ہم پر کیسی ہیں۔ وضو ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا مرد مومن کرتا ہے۔ مرد مومن سے مراد پاک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ہر مسلمان مرد عورت وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے بغیر وضو نماز کوئی نہیں پڑھتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا، جس وقت معراج کی رات معراج سے سرفراز ہونے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں، تمام واقعات کو صحابہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور آپ کی امت کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ سب بتلانے کے بعد صحابہ عرض گزار ہوتے ہیں۔ کیسے؟ معلوم ہے، میں بارہا کہتا ہوں، جان جاتی ہے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں ہیں، اگر کسی کو آزمانا ہے تو آزما کر دیکھ لیں۔ جان جاتی ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، سر کٹتا ہے کٹانے کے لیے تیار ہوں، اولاد قربان ہوتی ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں،
ماں باپ میرے قربان ہوتے ہیں، قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کی محبت دیکھیے۔ یہ اہل سنت والجماعت جو ہم بڑے زام سے کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر خدمت ہوتے، چاہے اپنے مطلب کے لیے، یعنی اپنے مسائل کو لے کر، یا نبی کے یاد کرنے پر، نبی کے طلب کرنے پر، نبی کے بلوانے پر، نبی کے حکم پر، جب نبی کی بارگاہ میں چلتے تو صحابہ کیسے چلا کرتے؟ کیسے چلا کرتے؟ آج 4 پیسہ ہمارے پاس آ جائے، ایک بلڈنگ ہماری بن جائے، جی گلے میں سونے کی زنجیر، ہاتھ میں سونے کا بریسلیٹ آ جائے، 50,000 کا اسمارٹ فون آ جائے، 1 لاکھ کی گاڑی آ جائے، تو ہم اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ والد بلائے، والدہ بلائے، اتراتے ہیں اپنی دولت پر۔ ارے خاک میں جائے وہ دولت جو مرنے کے بعد یہی چھوڑ جانا ہے۔ میں نے بارہا کہا، صرف چھوڑ کر جانا نہیں ہے، ارے تمہارے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی اتار لیتے ہیں، کسی کے استعمال میں نہیں آتا پر اتارا جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ویسے واپس خدا کے پاس جانا ہے، بس لوگوں کی نظروں کو چھپانے کے لیے آپ کے جسم کو ڈھانکا جاتا ہے۔ کیسے؟ کفن کے کپڑے میں۔ چاہے وہ ہرن کی کھال کو اپنی مسند پر بچھا کر بیٹھتا ہوگا، چاہے وہ دودھ سے شہد سے نہاتا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن غسل، کفن، خبر سب کی ایک ہوتی ہے۔ جی کیوں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں اتنا بھی ہم سمجھ نہیں آتی کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ہم اتراتے ہیں دولت پر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار کل بنایا، اختیار والا بنایا، فرمایا اے محبوب آپ کی امت کی تقدیر میں نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، اگر اس کے اندر چینجز کرنا ہے تو یہ رائٹس آپ کو دیے جاتے ہیں، یہ اختیار آپ کو دیا جاتا ہے، آپ جس کی چاہے تقدیر بدل لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ رب نے فرمایا اے محبوب رزاق میں ہوں، رزق کا دینے والا میں ہوں، اس کے پیدا ہوتے اس کا رزق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی اس کا رزق، بندے کا رزق پیدا ہو جاتا ہے، اور مرنے تک کا رزق اللہ تعالیٰ اس روز اول میں دے دیا۔ بانٹنے والے ہمارے نبی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی جامعہ کے عالم کا قول نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ اللہ کا فرمان ہے انا رزاق انت قاسم، اے محبوب میں رزاق ہوں، بانٹنے والے آپ، رزق دینے والے آپ کو اختیار ہے۔ وہ نبی کے صحابہ جب نبی کے بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے سینہ تان کر نہیں چلتے، سینہ تان کر نہیں چلتے۔ ابو بکر کو صداقت ملی، فاروق اعظم کو عدالت ملی، عثمان غنی کو سخاوت ملی، حضرت علی کو شجاعت ملی، باوجود اس کے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو اور دیگر صحابہ کوئی ہو، کسی درجے کے ہو، یہ درجے خود خدا بنایا ہے، نبی نے بنائے، ہم کسی کو درجہ نہیں دے سکتے، تمام صحابہ اولو العزم ہیں۔ تو صحابہ جب نبی کی بارگاہ میں چلتے تو اپنے قدموں کو زمین سے علیحدہ نہ کرتے، قدموں کو زمین سے علیحدہ نہ کرتے، نہ یعنی اٹھا کر قدم نہیں رکھتے۔ پھر کیسے چلتے؟ جیسے چھوٹے بچے رینگنے کے عالم میں جب زمین سے اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو گھسیٹ کر چلتے ہیں، اسی طرح صحابہ اپنے قدموں کو اٹھائے بغیر گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ ادب ایک مصطفیٰ ہے، تعظیم ایک مصطفیٰ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اپنے قدموں کو زمین سے علیحدہ کر کے چلیں گے تو یہ قدموں کی آہٹ سے نبی کی شان میں بے ادبی ہونا پائے، اسی لیے پیروں کے بل
گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے جاتے الفاظ ہوتے ہیں صحابہ کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ فداک امی و ابی، اے ہمارے سردار، اے ہمارے رہنما، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم کیا ہمارے ماں باپ بھی آپ قربان۔ تو تب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کی نعمتوں کا چرچا کیسے کریں ہم؟ رب کی نعمتوں کو کیسے بیان کر سکیں؟ ہماری زبانوں میں طاقت کہاں؟ وہ صحابہ کون؟ جو جنت میں جانے والے ہیں، جن کے لیے جنت یقینی ہے، جن کے لیے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اب وہ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم کیسے رب کو راضی کریں، ہم رب کی نعمتوں کا شکر کیسے بجا لائیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سجدے پر سجدہ کیا جائے، یعنی نمازیں 5 وقتہ پڑھتے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے چلے جائیں، بس یہی اللہ کو راضی کرنے کا ایک عمل ہوگا جو سب کے لیے آسان ہے۔ پھر قرآن کہتا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو ناپاک لوگ نہ چھوئیں۔ تو مقصد کیا؟ پاک ہونا، پھر اس کے بعد باوضو ہونا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا بتائیں جہاں ہم اپنی نگاہوں سے آپ کو دیکھ کر نہ پہچان سکے، تو یا رسول اللہ آپ ہم کو پہچان لیں، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا میری امت جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گی، میری امت نماز پڑھنے کے لیے جب وضو کرے گی، اس وضو کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ، پیر اور چہرے پر ایسی رونق عطا فرمائے گا کہ جس کی چمکاہٹ دنیا میں تم نے کبھی نہیں دیکھی۔ صحابہ نے پھر یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ وضو تو ہر کوئی کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہر کوئی وضو کرتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا نبی طائف کے میدان میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلا، تو منافق کیسے نہیں تھے؟ سامنے ہوتے تو نبی کی بات کرتے، نبی کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کی بات کرتے، اور جب نبی کی بارگاہ سے وہ پلٹ جاتے یا نبی ان کے درمیان سے نکل جاتے تو نبی کی مخالفت کرنے لگتے۔ تو ایسا مومن نہیں، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو سامنے بھی نبی کی تعظیم کرے اور پیچھے بھی نبی کی تعظیم کرے، یعنی زبان پر جو الفاظ ہوں دل سے اس کی تصدیق ہو، دل سے جس کو مانتے ہو زبان سے اس کا اقرار ہو، تب وہی کامل مومن بنتا ہے۔ تو اس لیے ایمان والو ہمیں چاہیے کم از کم اتنا تو ضرور سیکھ لیں، نہیں معلوم کس کی موت کب واقع ہوگی۔ آپ یہ سوچتے ہوں کہ بار بار موت کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ موت کو جتنا یاد کرو گے اتنا ہی موت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ مطلب یہ نہیں کہ میں مروں نہیں، اللہ کے خوف سے، میدان محشر کے خوف سے، دوزخ کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، آیات عذاب الہی کو پڑھ کر موت کو یاد کرو، موت کا وقت تم پر آسان ہو جائے گا، سکرات کا وقت تم پر آسان ہو جائے گا، ملک الموت جب تمہیں روح قبض کرنے کے لیے آ جائے تو بآسانی روح نکل جائے گی۔ تو اس لیے موت کو یاد کرو، نہیں معلوم کب کون اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اگر سلامتی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، زبان پر حالت سکرات میں کلمہ طیب، کلمہ شہادت
نصیب ہونا چاہتے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، تو کسی کے ایمان پر، کسی کی شہرت پر، کسی کی عزت کے لیے، کسی کے واہ کے لیے، کسی کے نعرے کے لیے، کسی کے چند پیسوں کے لیے تم اپنے آپ کا سودا نہ کرو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی سعی کرو، کوشش کرو۔ ایک مقدس رات ہم نے گزار دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے رمضان کے چاند تک یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ شعبان شہری و رمضان امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینوں کو اللہ نے ایک ساتھ رکھا، اور تینوں مہینوں میں 3 راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک رات 27 جب جس کو ہم نے رخصت کر چکا ہے، کیسے رخصت کیا یہ ہم بہتر جانتے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیسے رخصت کیا ہم جانتے ہیں۔ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ نے جس مہینے کو بطور خاص ایک عظمت بتلانے کے لیے اپنی جانب منسوب کیا ہے، اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلوایا، معراج سے سرفراز فرمایا، اور ہم گناہگاروں کے لیے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور وہ نمازیں 50 وقت کی نمازیں تھیں۔ ہم وسیلے کے قائل تھے، وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل رہیں گے، اور یہ نمازیں ہمیں جو ملی ہیں وسیلہ محمد الرسول اللہ شامل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو حضرات اس رات میں نہیں تھے، وہ ایک آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں، 50 وقت کی نمازیں تھیں، ایک اور وسیلہ درمیان میں شامل ہوا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چوتھے آسمان سے عرش اعلیٰ تک بھیجا، 9 چکریں ہوئی، اس کے بعد 5 نمازیں ہوئی۔ تو نمازوں کا جو تحفہ ملا ہم کو، ایک وسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا وسیلہ جو 5 وقت کی نمازیں ہوئی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ جبکہ دوسرے وسیلے کی بات بتاؤں، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو لقب دیا گیا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے باتیں کرنے والا۔ اللہ قادر مطلق ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے نا بھائی، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا جانتا ہے نا۔ چلے مانتا ہوں نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہوں گے، مگر اللہ کو تو قادر مطلق جانتے ہو نا، تو پھر اللہ نے 50 وقت کی نمازیں کیوں فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ ہوا لطیف الخبیر، دل کی باریکیوں کو جاننے والا ہے، آج ہی نہیں اور 1000 سال تک بھی اگر دنیا باقی رہے تو 1000 سال کے بعد یعنی قیامت کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو پیدا ہونے والا ہے ان کیا کرے گا اس کو بھی رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ تقدیر لکھنے والی ذات وہی ہے۔ تو پھر رب کو نہیں معلوم؟ ہم گناہگار 50 وقت کی نماز کہاں سے پڑھ سکیں گے 24 گھنٹے میں؟ پھر 50 وقت کی نمازیں کیوں دیا؟ اور نبی چوتھے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جا رہے ہیں؟ ارے سردار الانبیاء ہیں، انبیاء کے امام ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، چوتھے آسمان سے موسیٰ کے کہنے پر جا رہے ہیں، اعتراض نبی نے نہیں کیا، خدا نے اعتراض نہیں کیا، کہتے ہو پھر معراج کو خواب ہے؟ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام
نویں چکر کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ چوتھے آسمان سے ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعلیٰ تک پہنچ جاتے، رب کا دیدار کرتے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرماتے، یا رسول اللہ آپ کی نظروں میں خدا کا دیدار کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ ان 9 چکر میں آپ ایک چکر میں جیسے عرش اعلیٰ پر پہنچ کر رب کا دیدار کرتے، میں آپ کی نورانی آنکھوں میں، نبوت والی آنکھوں میں خدا کا دیدار کر رہا تھا، اس لیے میں نے بہانہ نماز کو کم کرنے کا بنایا۔ تو بتائیے ہم وسیلے والے ہیں، اب وسیلہ نماز بھی وسیلے سے ملی، وسیلہ نماز میں جائز، تو نماز کے بعد اگر ہم نبی کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا کیسے شرک اور بدعت ہوتا ہے؟ بہرحال ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے جن پر اللہ نے مہر لگا دی، لیکن ہم وسیلے والے تھے، وسیلے والے ہیں، اور ہم معصوم نسلوں کو بھی سکھا کر جائیں گے کہ بابا زندگی کیسی ہی کیوں نہ ہو جائے، سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے کھانے کا دانہ نہ ملے، پیاس بجھانے کے لیے، حلق کو کچا کرنے کے لیے پانی کا خطرہ نہ ملے، حد تو یہ ہے کہ جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی نہ ملے، تب بھی اس حالت میں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ اگر اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، سکرات میں کامیابی چاہتے ہو، قبر کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، میدان محشر میں کامیابی چاہتے ہو، میدان محشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہو، میدان محشر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، میدان محشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ چاہتے ہو، میدان محشر میں چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالی تمہیں سامنے بلا کر اپنے رائٹ ہینڈ سے تمہارے رائٹ ہینڈ میں تم کو دیکھتے ہوئے نامہ اعمال کا ججمنٹ ڈگری دے اور جنت میں جانے کا فیصلہ کر دے۔ اگر یہ چاہتے ہو تو اس رہتی دنیا میں، اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو معراج جسمانی مانیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے اس کے قائل ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول، جو بندے اللہ اس کے رسول کے ہو جاتے ہیں دنیا اس کے قدموں میں ہو جاتی ہے، جو اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں اس کے وسیلے کا انکار کرنے لگتے ہیں تو سمجھ جاؤ وہ در بدر بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔